بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اہم ترین خبریں۔ 26 نومبر کا دن گزر گیا 26 نومبر کا دن گزر گیا عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی اور تمام ملک بھر سے قافلے جو ہیں انہوں نے پنڈی پہنچنا تھا، اور پنڈی میں فیض آباد کا مقام رکھا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو آنے سے روکنے کے لیے بے حساب قسم کے الرٹس جاری کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم پہ حملہ ہو سکتا ہے، تم پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، تم پہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے، تم پہ فائرنگ ہو سکتی ہے، تم پر وہ بارودی سرنگیں پھٹ سکتی ہیں، وہ فکس جو ہے بارود جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے، جس کو آئی ڈیز کہتے ہیں، وہ پھٹ سکتی ہیں۔ بہت کچھ کہا گیا اور ان کو کہا گیا آپ نہ نکلیں، خدا کے لیے نہ نکلیں۔ جب وہ ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے اور انہوں نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، میں اس دن بچ گیا جس دن مجھ پہ سیدھی فائرنگ ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا پلان جو تھا وہ لیاقت علی خان شہید جیسے کیے گئے ہمارے بانیان پاکستان میں سے ایک رہنما، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جیسے شہید کیا گیا ویسی ہی اسیسینیشن ان کی ہونی تھی۔ ایک نے مارنا تھا، دوسرے نے مارنے والے کو مارنا تھا، اور اس کے بعد 3 پارٹیاں انہوں نے کہا کہ موجود تھیں، 3 سکواڈ تھے جو حملہ کرنے والے تھے، ان میں سے ایک نے قاتل کو مارنا تھا جس نے مجھے مارنا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا پلان تھا، لیکن جب وہ گر رہے تھے، جب ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگیں، جب وہ گر رہے تھے تو ان کے اوپر سے گولیاں گزر رہی تھیں، اور وہ گر رہے تھے اور ان کے مخالفین شاید خوش ہو رہے ہوں جنہوں نے بھی یہ پلان بنایا تھا کہ یہ گر گیا یا مر گیا، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا کر ان کو بچایا۔ ورنہ اگر وہ کھڑے رہتے اور ان کی ٹانگ پہ گولیاں نہ لگتی، کھڑے رہتے، تو جو اوپر سے بوچھاڑ تھی گولیوں کی جو دیکھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے ویڈیوز میں، وہ سمجھ آ جائے گی، تو وہ نہ بچتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا کر بچایا اور دوبارہ کھڑا کیا۔ وہ بیساکھی کے سہارے جو ہیں وہ چل کر آئے اور سٹیج پر بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی، اور لوگوں کا جمع غفیر تھا، لاکھوں لوگ ان کو سن رہے تھے، اور ملک بھر میں کروڑوں لوگوں نے ان کو سنا، ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے بیٹھ کے، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کو سنا، ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے سنا۔ اور کتنے % لوگ پاکستان کے ان کو صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ، پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ سامنے بیٹھ کے، بڑی سکرینوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، وہ تھے 88%۔ پاکستان کا 88% عوام ان کو سن رہا تھا، ٹی وی چینلز پہ، اے آر وائی پہ بھی اور بول پہ بھی۔ پہلے نمبر پہ اے آر وائی، نمبر 2 پہ بول ٹی وی تھا۔ سب سے زیادہ ویورشپ ان 2 ٹی وی چینلز کی تھی، اور باقی تمام ٹی وی چینلز کی ویورشپ تھی 12%، کیونکہ لوگ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ویورشپ تھی وہ فیفا ورلڈ کپ کی تھی۔ تو یہ سچویشن تھی۔ عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ جب وہ ڈرے نہیں، دھمکے نہیں، اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے بعد ان کو ہیلی پیڈ پہ اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ شٹل کاک بنایا ہوا تھا ان کی درخواست کو، فٹ بال کی طرح ایک کک مارتا تھا ادھر، پنڈی سے آتی تھی اسلام آباد، اسلام آباد سے پنڈی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں کیا ہوا؟ اگلے مرحلے میں یہ ہوا اگلے مرحلے میں ان کو جگہ، اس کے بعد سٹیج تبدیل کیا جا رہا تھا، کبھی فیض آباد، کبھی رحمان آباد، کبھی فیض آباد، کبھی رحمان آباد۔ اس کے بعد یہ تمام جب ناکامیاں ہو گئیں تو ان کا جلسہ بھی ہوا، بھرپور لوگ آئے، پھر کہا گیا کہ فساد ہے، فتنہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی نمائندگی کی، اور اپنی آخری تقریر اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کے بعد ان کی یہ پہلی تقریر تھی۔ جہاں سے سلسلہ انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے سلسلہ شروع کیا، اور پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے۔ انہوں نے فیصلے کیے فیصلہ انہوں نے کیا کہ تمام صوبائی اسمبلیوں سے
استعفے دے رہے ہیں اور وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، باہر نکل رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں ان کی میجورٹی ہے، وہ اسمبلی توڑ بھی سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ان کی میجورٹی ہے، ان کی حکومت ہے، وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں ان کی اچھی لیڈر آف اپوزیشن ان کے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے، وہاں سے استعفے دے سکتے ہیں۔ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے یا پھر استعفے دیں گے۔ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کرائسس بھی نہیں پیدا کرنا چاہتے کسی قسم کا۔ وہ اسمبلیوں سے نکلیں گے، آپ استعفے دیں گے، آپ جو مرضی کریں، آپ گورنمنٹ کو چلائیں، صوبوں کو چلائیں، پنجاب کو چلائیں، بلوچستان کو چلائیں، خیبر پختونخوا کو چلائیں، نو ایشو۔ وہ حکومت چھوڑ رہے ہیں اور حکومت سے نکل رہے ہیں باہر، اور باہر آ کے انہوں نے مطالبہ کرنا ہے۔ ایون انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن 9 مہینے بعد بھی ہوں گے، مقررہ مدت پہ بھی ہوں گے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ بالکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں جی، وہ فری ہینڈ دے رہے ہیں، خالی میدان چھوڑ رہے ہیں۔ اب جب وہ ضمنی الیکشن، جب وہ اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل نہیں کر رہے، وہ کسی لٹیگیشن میں نہیں جانا چاہ رہے کہ ہم اسمبلی توڑیں، حکومت بحال کر دے، نہیں، وہ اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے پہلے ہی وہ باہر ہیں۔ تو جب 2 اسمبلیوں کی میجورٹی باہر آ جائے گی، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی کی اپوزیشن باہر آ جائے گی، پنجاب قومی اسمبلی پہلے ہی باہر ہیں، تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ وہاں پہ ضمنی الیکشن کروائیں، فل فور ضمنی الیکشن کروائیں۔ تو کیا ضمنی الیکشن کروائے جائیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن کو اربوں روپیہ دیا جائے گا؟ اور اگر ضمنی الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان صاحب پورے تمام حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، اور اسٹریٹجی ان کی کیا ہوگی؟ اگر انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے اور استعفے دینے کے بعد ضمنی الیکشن پہ ضمنی انتخابات کروائے گئے، پہلی بات تو پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپ ضمنی الیکشن کروا سکیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ الیکشن کی طرف ہی جانا ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ لڑائی ہے، نئے آرمی چیف بھی آ گئے، انہوں نے اس طرف گئے ہی نہیں، نئے آرمی چیف کو ویلکم کیا، آلریڈی کر چکے ہیں، اور باجوہ صاحب کو البتہ میسج انہوں نے ضرور دے دیا۔ اور پھر آج کی جو تقریر تھی وہ اس حد تک نہیں گئے، بلکہ پیچھے رہے ہیں۔ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی میسج دیا کہ ان سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ فوج کے ساتھ ہیں، اور جس نے یہ غلط کام کیا صرف اس کے خلاف لڑیں گے۔ شہید ارشد شریف کا معاملہ اٹھایا اور اپنا معاملہ اٹھایا، ابھی تک ان کے FIR درج نہیں ہوئی۔ سابق وزیر اعظم ہیں، اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوئی ہے، ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں اور 10-11 زخمی ہوئے ہیں، لیکن FIR درج نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ان تینوں کے نام بھی نہیں لیے، آج صرف 3 شخصیات کا ذکر کیا، نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے، پازیٹیو اپروچ ہے۔ اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی سیاسی جنگ شروع کر رہے ہیں، اور یہ سیاسی جنگ بغیر بیساکھیوں کے ہوگی، کیونکہ جوڑا جا رہا تھا، تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ ان کے پیچھے جنرل فیض ہے، ان کے پیچھے اظہر عباس ہے، ان کے پیچھے نعمان ہے، ان کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے ساحر ہے، ان کے پیچھے عاصم ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ سازشی تانے بانے بنے جا رہے تھے۔ پوچھا جاتا تھا بلا بلا کے لوگوں کو کہ ان کے پیچھے کون ہے، تو وہ جو پیچھے والا کانسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، مجھے اندازہ ہے اور مجھے یقین ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کم از کم ان کی پریورٹی جو ہے ان کی یہی ہوگی کہ وہ سب سے پہلے تو افواج پاکستان کو دوبارہ سے نئے سرے سے کھڑا کریں، ان کی ساکھ، ان کے وقار کو بحال کریں، افواج پاکستان کی ساکھ کو بحال کریں، وقار کو بحال کریں، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں جس بے ہنگم طریقے سے، جس برے طریقے سے آرمی چیف کی پوسٹ کو مس یوز کیا گیا ہے، اور اس مقدس وردی کو مس یوز کیا گیا ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی 75 سالوں میں۔ یا تو ڈائریکٹ آتے تھے، یا پہلے ماضی میں ہوتا تھا
چیف مارشل مارشل لگایا، خود آ جاتے تھے. انہوں نے تو نہ خود آئے بلکہ ہر چیز پہ، یعنی کہ یہاں تک کہ وزیر اعظم کو ان کا پسند کا پرنسپل سیکرٹری رکھنے کی اجازت نہیں. اعظم خان پہ ہی پورے پچھلے 3 سال اعظم خان پہ ہی لگا دیے. اعظم خان فرسٹ ٹائم جس دن آئے اس دن سے لے کے پرنسپل سیکرٹری. تو اگر جواباً عمران خان صاحب کہہ دیتے جناب آپ اپنا چیف آف جنرل اسٹاف بدل لیں تو پھر کیا رہتا. تو ہر معاملے میں مداخلت کی گئی، ہر معاملے میں احتساب کے عمل میں مداخلت کی گئی. تو انہوں نے بتا دیا آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہ جناب میں ناکام ترین وزیر اعظم تھا کہ میں احتساب نہیں کر سکا، اور وہ اس لیے نہیں کر سکا کہ نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، اور نیب کے افسران آ کے بتاتے تھے ہر چیز تیار ہے جی، ہر چیز تیار ہے لیکن حکم نہیں ہے، فائلیں آگے موو کرنے کا حکم نہیں ہے. اور یہ بات تو سابق چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے بھی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ احتساب عدالتیں بنائیں، جو نیب کے پاس پینڈنگ مقدمات ہیں ان کو سپیڈلی آگے بڑھائیں، جو قصوروار ہے اس کو سزا دیں، جو قصوروار نہیں ہے اس کو بری کریں، تاکہ یہ جو پینڈنسی ہے ختم ہو. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے اس حکم کو بھی وزارت قانون نے عمل پذیر نہیں ہونے دیا. اور وزیر قانون تھے ہمارے دوست بہت ہی اچھے فروغ نسیم صاحب، اور وہ بھی ڈرائنگ روم کے مستقل مندوب تھے، مستقل وزٹر تھے ڈرائنگ روم کے، اور وہ بھی نہ ایم کیو ایم کی ہدایات پہ عمل کرتے تھے نہ ہی پرائم منسٹر کی ہدایات پہ عمل کرتے تھے، بلکہ وہ سب سے پہلے ڈرائنگ روم میں جا کے باتیں ہوتی تھیں کہ جناب کیا کرنا ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا. جو احتساب کا قانون ہے جو منظور ہوا اب یہ رجیم چینج کے بعد، وہ احتساب کا قانون ڈرائنگ روم میں اس کی نوک پلنگ بھی سواری گئی اور وہ سارا کچھ ہوا، اس میں بھی ان کا حصہ تھا. اور وہ وہیں سے آیا تھا جب یہ فیٹ اف والا بل، منی لانڈرنگ کا بل آ رہا تھا تو ساتھ کہا گیا کہ اس کو بھی ایڈ کریں. اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ان کو کس طریقے سے آ کے کہا جاتا تھا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، اس کو بھی شامل کریں. اور جس کے بعد پھر وہ باہر نکل گئی تھی اپوزیشن، جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے وہ باہر نکل گیا تھا، لیجسلیشن میں حصہ نہیں لیا تھا، قانون منظور نہیں ہونے دیا تھا. تو اس لیے جناب بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کے لیے. تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، بہت ترپ کا پتا، اور یہ پہلا ان کا کارڈ ہے ایک خالص پولیٹیکل سٹرگل کا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس کارڈ کو کیسے کھیلا جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.